بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تم اپنا 100% دے کر بھی ناکام ہو رہے ہو تو جان لو تم کسی بڑے مقصد کے لیے تخلیق کیے گئے ہو۔ ابھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، تمہیں لگے گا سامنے کوئی راستہ نہیں، کوئی منزل نہیں، لیکن تم ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، سردیوں کی صبح اکثر دھند ہونے کی وجہ سے لگتا ہے کہ سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن چلتے رہنے سے راستہ بھی مل جاتا ہے اور منزل بھی۔ جیسے علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جیسے دیکھنے والے اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے، اور جیسے زندہ اور مرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح چلنے والے اور بیٹھنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ہمت ہار جانے والے اور بلند حوصلوں والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تم یقین رکھو، جس نے تمہیں بنایا ہے وہ کبھی کچھ بھی بیکار نہیں بناتا، اور نہ ہی وہ اپنی تخلیق کو ضائع ہونے دیتا ہے۔ وقت تمہارا بھی آئے گا، عزت تمہیں بھی ملے گی، کائنات کے راز تم پر بھی کھلیں گے، اور چراغ تمہیں بھی تھمایا جائے گا۔ بس یقین رکھو، اور معجزے تو یقین رکھنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں نا۔ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہی ہے کہ ہماری دعائیں توحید سے خالی ہیں۔ توحید سے خالی دعائیں مطلب وہ پکار جس میں مدد کی پکار تو اللہ سے ہو، لیکن مدد کی امید آپ کسی اور سے لگائے بیٹھے ہوں۔ آپ اللہ پر سب چھوڑ دینے کی بجائے مختلف امکانات کو لے کر پریشان ہو۔ دعا وہ پکار ہے جو صرف اللہ کو پکارے، وہ پکار جس کو پکارتے ہوئے آپ کا دل، آپ کا ذہن اور آپ کی زبان یکجا ہو جائیں۔ اسے کہتے ہیں دعا میں توحید، اور یہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خالص اللہ سے مانگی گئی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین رکھو، اللہ تعالیٰ جب آپ کو آزمائش میں اور مایوسی کی حالت میں دیکھتا ہے تو وہ ہنستا ہے، یہ جان کر کہ آپ کے حالات کا بدلنا اب بہت قریب ہے، مگر آپ نہیں جانتے، ورنہ آپ اس وقت کبھی بھی نا امید نہ بیٹھے ہوتے۔ یاد رکھو، جو اللہ نوازتا ہے وہ آزماتا بھی ہے، تاکہ کھرا کھوٹا سب الگ کر دے۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ پر یقین کا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آزمائے نہیں جائیں گے، ہمارے یقین کا امتحان نہیں ہوگا۔ اللہ نے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی آزمایا تھا، جن کا ایمان پختہ تھا اور وہ کامل مومن تھے۔ جانتے ہو یہ یقین کی آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ جب مچھلی کے پیٹ کی مانند اندھیرا ہمارے چاروں طرف سے ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے، جب موت کو اتنے قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس اندھیرے میں ہمیں اتنی وحشت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے کبھی نہیں نکل سکتے، تب ہوتی ہے اصل میں آزمائش۔ جب اسباب بھی نظر نہ آ رہے ہوں، بظاہر سب ہمارے خلاف ہوں، تب وہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ خالص توحید کا اقرار کرتا ہے یا پھر اس کا یقین اسباب پر ہے۔ میرے بندے کو میں زیادہ عزیز ہوں یا زندگی کی آسائشیں؟ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کتنا سچا ہے؟ تب وہ رب بس اتنا چاہتا ہے کہ ہم اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں، اور وہ ہمارے یقین کو جتوا کر ہمارا کام بنا دے۔ وہ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔